یہ کہانی خراسان کی ایک حسین بادشاہت کے قریب واقع پہاڑوں پر بسنے والی روحانی پریوں کی دنیا کی ہے۔ وہ عام انسانوں سے الگ رہتی تھی، مگر مہران نامی ایک پری ہمیشہ شاہی محل کے باغ کے قریب آتی تھی۔ اسے انسانوں کے بیچ رہنا بے حد پسند تھا۔ ملکہ زلیخا اکثر باغ میں سیر کرنے آتی اور مہران دور سے چپ چاپ انہیں دیکھا کرتی تھی۔ اسے اس بات کا افسوس رہتا کہ وہ انسان نہیں۔ وہ چاہتی تھی کہ کاش وہ بھی انسان بن کر محل میں رہے۔ وہ شاہی خادماؤں کو ملکہ کے لیے خوشبوئیں اور سنگھار کی چیزیں تیار کرتے دیکھتی اور دل ہی دل میں کہتی، کاش میں بھی ان جیسی ہوتی۔ یہی خیال سوچتے ہوئے وہ نیند میں چلی جاتی۔ ایک صبح جب آنکھ کھلی تو وہ حیران رہ گئی۔ اس کے پر غائب تھے۔ وہ انسانوں جیسی لگ رہی تھی۔ خوشی سے اس کا دل جھوم اٹھا۔ وہ شہر کی گلیوں میں گھومنے لگی۔ پہلی بار اس نے انسانی کھانا چکھا۔ اسی وقت عالیہ نام کی ایک عورت نے اسے دیکھا اور مسکرا کر کچھ پھل پیش کیے۔ عالیہ اسے اپنی سہیلیوں سے ملوانے لگی۔ عالیہ اور اس کی سہیلیاں ملکہ زلیخا کے لیے قدرتی خوشبوؤں اور رنگوں سے سنگھار کی چیزیں بناتی تھیں۔ مہران بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئی۔ وہ پریوں کے علم سے ایسے حسین عطر، صابن اور روغن تیار کرتی کہ دیکھنے والے حیران رہ جاتے۔ یہ سب سامان بادشاہت کی 2 ملکاؤں کے لیے بھیجا جاتا تھا۔ ملکہ زلیخا اور ملکہ سمیرہ جب یہ نیا سنگھار دیکھتی ہیں تو خوش ہو جاتی ہیں۔ زلیخا حکم دیتی ہے، جس لڑکی نے یہ چیزیں بنائی ہیں اسے فوراً میرے پاس لایا جائے۔ پیغام سن کر عالیہ خوشی سے جھوم اٹھتی ہے اور مہران کو شاہی محل لے جانے کی تیاری کرتی ہے۔ آج مہران کی سب سے بڑی آرزو پوری ہونے جا رہی تھی، انسان بن کر محل میں جانا۔ جب وہ ملکہ زلیخا کے سامنے پیش ہوتی ہے تو ملکہ اس کی تعریف کرتے ہوئے کہتی ہے، آج سے تم محل میں رہ کر میرے لیے سنگھار کی اشیاء تیار کرو گی۔ مہران جھک کر سلام کرتی ہے اور جانے ہی لگتی ہے کہ اچانک اسے ملکہ سمیرہ بلاتی ہے۔ وہ اس کے سامنے پیش ہوتی ہے تو سمیرہ کہتی ہے، تمہارے بنائے ہوئے عطر کمال کے ہیں، آج سے صرف تم میرے لیے کام کرو گی۔ مہران خوشی خوشی دونوں کے درمیان کام میں مصروف ہو جاتی ہے۔ اسے ایک خوبصورت کمرہ دیا جاتا ہے۔ اگلی صبح وہ دونوں ملکاؤں کے لیے نیا روغن تیار کرتی ہے۔ وہ پہلے سمیرہ کے پاس جاتی ہے۔ سمیرہ ناک چڑھا کر بولتی ہے، یہ تو بہت سادہ ہے، ذرا بھی چمک نہیں، یہ عام برتن میں رکھی ہوئی ہے، اور وہ روغن پھینک دیتی ہے۔ پھر وہ زلیخا کے پاس جاتی ہے، مگر اسے بھی وہ پسند نہیں آتا۔ دونوں ملکائیں ایک دوسرے سے سخت حسد رکھتی تھیں۔ ہر ایک چاہتی تھی کہ اس کا سنگھار دوسری سے بہتر ہو۔ وہ مہران کو مسلسل حکم دیتی رہتی اور بیچاری مہران رات گئے تک کام کرتی رہتی۔ کبھی کبھار تو میز پر ہی سو جاتی تھی۔ ایک صبح ملکہ سمیرہ نے مہران کو بلایا اور اس نے ایک چھوٹی شیشی دکھائی اور کہا، یہ چیز تم زلیخا کے روغن میں ملا دو تاکہ اس کا چہرہ بگڑ جائے، اگر نہ کیا تو انجام برا ہوگا۔ مہران حیران رہ گئی۔ ابھی وہ سوچ ہی رہی تھی کہ زلیخا کا بھی پیغام آ گیا، سمیرہ کی خوشبو میں زہر ملا دو۔ مہران دونوں شیشیاں لے کر محل کے باغ میں گئی۔ وہاں جا کر اس نے دونوں زہریلی چیزیں زمین میں انڈیل دی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، اے میرے رب، مجھے دوبارہ پری بنا دے، میں انسان بن کر خوش نہیں ہوں۔ اتنا کہنا تھا کہ ایک روشن کرن زمین پر گری۔ مہران کے پر دوبارہ اگائے۔ وہ مسکرا کر آسمان کی طرف اڑی اور ہمیشہ کے لیے انسانوں کی دنیا سے غائب ہو گئی۔ معزز ناظرین، کبھی کبھی ہم جس زندگی کی خواہش کرتے ہیں وہ اتنی حسین نہیں ہوتی جتنی ہمیں دور سے نظر آتی ہے۔ اصل سکون اپنی حقیقت کو قبول کرنے میں ہے، نہ کہ کسی اور کی زندگی جینے کی کوشش میں۔ کبھی کبھی خوشیاں وہیں ہوتی ہیں جہاں سے ہم بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں۔